إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک عظیم الشان احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا نبی عطا فرمایا جو ہم سے زیادہ ہماری فکر کرنے والا تھا، ایک ایسی شخصیت جو اہل ایمان کے لیے بڑی شفیق، ان کی خیر خواہ، ان کی تکلیف پر خود پریشان ہونے والے اور ہر وقت ان کی بھلائی اور فائدے کے حریص. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. دنیا اور آخرت میں اہل ایمان کے لیے کامیابی اور اللہ کی رحمت اور جنت کی طلب کرنے والے، اور اسی طرح سے جہنم سے انہیں بچانے کی فکر کرنے والے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں ان کے لیے مشقت کو، تکلیف کو، نقصان کو، ناکامی کو ناپسند کرنے والے. مزید یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسے صحابہ سے نوازا جنہوں نے آپ کا ہر اعتبار سے ساتھ دیا. مکہ کی دعوت کے دور میں اور مدینے میں یہود و نصارہ اور منافقین کی اور مشرکین کی سازشوں کے مقابلے میں ہر اعتبار سے اپنی جان، اپنے مال، اپنی تمام صلاحیتوں کو دین کے لیے پیش کرنے والے صحابہ آپ کو عطا کیے، جنہوں نے نہ صرف آپ کی دعوت میں آپ کا ساتھ دیا اور مادی اعتبار سے اسباب فراہم کیے، کوششیں فراہم کیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے علم کو امت تک منتقل کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے، نشر کرنے کے لیے اس کی حفاظت کی، اور آپ کے بعد بھی امت تک اس حق کو پہنچاتے رہے جس کو آپ لے کر آئے. انہی صحابہ میں جہاں مرد تھے، عورتیں بھی تھیں، اور ان عورتوں میں سر فہرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف شریک حیات تھیں بلکہ آپ کی اس دعوت میں بھی آپ کے ساتھ تھیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی امت کے سامنے پیش کی، تاکہ ایک اچھا مسلمان جہاں گھر سے باہر کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے لیے علم حاصل کر سکے، وہیں اس پر آپ کے گھر کی زندگی بھی مخفی نہ رہے. ایک اچھا مسلمان گھر میں کیسا رہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، آپ کی ازواج نے، امہات المؤمنین نے اہل ایمان کے لیے وہ ساری باتیں فراہم کی.
حتیٰ کہ ایسی باتیں بھی جو بیوی شوہر کے درمیان ہوتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک شوہر تھے وہیں ایک نبی بھی تھے، لہٰذا انہوں نے، آپ چونکہ ساری انسانیت کے لیے اسوہ تھے، گھر کی زندگی کی وہ معاملات جو عام طور سے لوگ بیان نہیں کرتے ہیں ان کو بھی امت کے سامنے رکھا۔ اگرچہ بہت حیا والی عورتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان پر ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ امت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو آ جائیں، تاکہ ایک مسلمان ہر معاملے میں آپ کی اقتداء اور اتباع کر سکے۔ اور بیوی شوہر کا تعلق ایک بہت ہی بڑا تعلق ہے، یہ پہلا تعلق ہے جو انسان کی زندگی میں آیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو پہلے رشتے میں جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں باندھا وہ بیوی شوہر کا رشتہ تھا۔ لہٰذا ساری انسانیت کے لیے یہ رشتہ ایک بہت اہم رشتہ ہے، اور اس کے تمام پہلو ایک انسان کے سامنے، ایک مسلمان کے سامنے آئیں تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکے، ایک بہت ہی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس اہم پہلو کو بھی امت کے سامنے رکھا، تاکہ ایک مسلمان جان سکے، شوہر بھی اور بیوی بھی، کہ بیوی شوہر کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ لہٰذا بعض اوقات کبھی ایسی باتیں بھی احادیث میں آتی ہیں جو بیوی شوہر کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، اور کچھ حیا کا پہلو بھی اس میں ہوتا ہے۔ انسان کا ذہن اس طرف جائے کہ یہ بات کیوں بیان کی، اس کی بجائے اس طرف جانا چاہیے کہ امت کے لیے اس میں رہنمائی ضروری تھی، اور تمام تر حیا کے باوجود انہوں نے امت کے سامنے وہ باتیں بیان کی جہاں تک وہ بیان کر سکتی تھیں، جہاں تک کہ بیان کرنے کی گنجائش تھی، تاکہ مسلمان جانیں کہ گھر میں ان کو کیسے رہنا چاہیے اور بیوی شوہر کا رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک عظیم الشان نبی ہم کو عطا کیا، وہیں اس نبی کے ساتھ عظیم الشان صحابہ عطا کیے، اور انہی صحابہ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی تھیں، جو امہات المؤمنین ہیں، صحابیات بھی ہیں اور امہات المؤمنین بھی، ایک عظیم الشان شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ انہی میں سے ایک عظیم الشان خاتون ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن کی اپنی ایک شان ہے، جن کی اپنی ایک خصوصیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے خصوصی تعلق تھا جو آنے والی احادیث میں ہم دیکھیں گے، اور امت میں علم کے عام کرنے کے اعتبار سے بھی ان کی اپنی ایک عظیم حیثیت ہے۔ جن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کیا اور بہت زیادہ نقل کیا، ان صحابہ میں اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ان کا نام آتا ہے۔ 2000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پھر تیسرے نمبر پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نام آتا ہے۔ تو پوری اسلام کی تاریخ میں سارے صحابہ میں اتنے زیادہ صحابہ تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان میں تیسرے نمبر پر ایک عورت ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ علم کے عام کرنے میں جہاں مردوں کا رول رہا ہے نبوی علم کے عام کرنے میں، وہیں ایک خاتون بھی اس میں شریک ہے جو ٹاپ لیول پر ہے، پہلے 3 لوگوں میں اس کا نام آتا ہے، اور یہ نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے۔ تو حضرت عائشہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھی طالبہ بھی تھیں،
علم حاصل کرنا اور علم کو یاد رکھنا اور اس میں گہرا فہم پیدا کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس علم کو عام کرنا ایک بہت بڑا عظیم کام ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیا اور آج ہمارے سامنے وہ اسوہ موجود ہے۔ تو اس کورس کا مقصد بھی یہ ہے کہ خواتین میں ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سامنے آئے، واضح ہو، مزید یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو مناسبت تھی، خاص طور سے بیوی شوہر کے اعتبار سے، یہ بھی ہمارے سامنے رہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کریں اور اس سے سیکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتی تھیں اور کیسے آپ سے پوچھتی تھیں، یہ بھی ساری باتیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو کورس ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور دوسرے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھنا۔ اسی مناسبت سے اس کورس کا نام دیا گیا ہے حسن تحقیق، سوالات عائشہ بنت صدیق۔ تو حسن تحقیق کا کیا معنی ہے؟ بہترین طور پر تحقیق کرنا، اچھے سلیقے سے تحقیق کرنا۔ تو ان کے مزاج میں بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف معاملات میں جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھتی تھیں، جیسا کہ اس حصے میں بھی وہ بات آئے گی، اور اگلے حصے میں تو سارے سوالات ہی ہیں، جو 30 تقریباً سوالات ہیں وہ آپ کو نوٹس آگے انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں وہ روایات جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جو تعلق تھا وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور ان کا مقام اور ان کی منقبت، ان کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ساری روایات اور ساری باتیں ذکر کرنا اور ان کی زندگی کے سارے پہلو ذکر کرنا، خصوصاً تاریخی معاملات، یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہے جس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ اس لیے ہم نے انتخاب کیا ہے کچھ باتوں کا جن میں خاص طور سے خواتین کے لیے ایک اسوہ بھی سامنے آئے، خصوصاً شادی شدہ زندگی کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے علم کے معاملے میں اور عمل کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے۔ تو کچھ باتیں ہم نے یہاں پر لی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی ہی باتیں ہیں۔ مستقل کتابیں علماء نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھی ہیں، کوئی اگر چاہے تو اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نکاح سے پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا تھا خواب میں۔ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، تو یہ پہلے سے طے تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ خاتون آئے گی، آپ کی زوجیت میں ان کو دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص فیصلہ تھا اور آپ کو پہلے ہی دکھایا جا چکا تھا۔ اس تعلق سے ایک روایت جو بخاری مسلم کی ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتک قبل ان اتزوجکی مرتین، تم سے نکاح ہونے سے پہلے مجھے تم 2 مرتبہ دکھائی گئی تھیں۔ یہ بات آپ نے خود حضرت عائشہ سے کہی۔ رأیت الملک یحملک فی سرقۃ من حریر، میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو تمہیں ریشم کے ایک کپڑے میں اٹھائے ہوئے تھا۔ خواب میں دیکھا، کیونکہ ایک روایت میں آگے جیسا آئے گا، کہاں دیکھا تو خواب میں دیکھا تھا۔ فقلت لہ اکشف، میں نے فرشتے سے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کون ہیں۔ فکشف فاذا ہی انت، جب فرشتے نے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ تم ہو، وہ تم تھیں۔ فقلت ان یکن ھذا من عند اللہ یمضیہ، تو میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے طے ہے تو ہو کر رہے گا، اگر یہ اللہ کی طرف سے طے ہے کہ یہ خاتون میرے نکاح میں دی جانے والی ہیں تو یہ ہو کر رہے گا۔ ثم اریتک یحملک فی سرقۃ من حریر، پھر میں نے دیکھا کہ تمہیں ایک ریشم کے کپڑے میں فرشتہ اٹھائے ہوئے ہے۔
فقلت اکشف، میں نے کہا ذرا کپڑا ہٹاؤ، فکشف فاذا ہی انت، فرشتے نے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ وہ تم ہی تھیں جسے فرشتہ اٹھائے ہوئے تھا ریشم کے کپڑے میں۔ فقلت ان یکن ھذا من عند اللہ یمضیہ، تو میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہونا طے ہے، تو پھر ہو کر رہے گا، یعنی اگر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ خاتون میرے نکاح میں دی جائے گی تو یہ ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ چیز دکھائی جا چکی تھی، بتائی جا چکی تھی کہ یہ خاتون آپ کے نکاح میں دی جائے گی، اس سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے۔ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، اور نبوت کے بعد آپ کو دکھایا گیا تھا، نبوت سے پہلے بھی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دو روایتیں جن سے مزید بات واضح ہوتی ہے۔ ایک بخاری کی روایت ہے جو مناقب الانصار میں ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اریتو کی فی المنام مرتین، مجھے تم خواب میں دو مرتبہ دکھائی گئیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ خواب کا معاملہ ہے۔ دوسری روایت جو مستخرج ابی عوانہ میں ہے، اس میں ہے کہ اتیت بجاریۃ فی سرقۃ من حریر بعد وفات خدیجہ، کب دکھایا گیا، کب آپ کو یہ خواب دکھایا گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ خدیجہ کی وفات کے بعد مجھے دکھایا گیا کہ ریشم کے کپڑے میں فرشتہ کسی کو اٹھائے ہوئے ہے، یعنی تم میرے سامنے آئیں، ظاہر کی گئیں، ایک لڑکی، اتیت بجاریۃ، جاریہ لڑکی، مجھے ایک لڑکی دکھائی گئی جو ریشم کے کپڑے میں ملبوس تھی، اور یہ کب ہوا؟ بعد وفات خدیجہ، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ نبوت کے ملنے کے بعد کا واقعہ ہے، تو نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں انہیں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا کہنا ہے؟ بیٹے نے کہا، حضرت اسماعیل نے کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہا کہ والد صاحب آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ حکم کو پورا کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات معروف تھی کہ انبیاء کا خواب ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، اور یوں ہی حدیث النفس نہیں ہوتا ہے جیسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم دن بھر میں جو بھی کرتے ہیں یا بھولی ہوئی بات ہوتی ہے بس وہی خواب میں آ جاتی ہے۔ انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، خواب کے راستے سے بھی انہیں حقائق کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے اور حق ان کی طرف القاء کیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت عائشہ خواب میں دکھائی گئیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک علامت تھی اور مستقبل کی ایک خبر تھی کہ یہ خاتون آپ کے نکاح میں آنے والی ہے، جس سے حضرت عائشہ کی عظمت اور ان کی فضیلت سامنے آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک مستقل طے شدہ چیز تھی، اور اس کا پیشگی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشاہدہ کرایا گیا تھا۔ کوئی غیر اہم چیز نہیں تھی، اہم تھی، تبھی آپ کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہونے والی ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ اگر یہ ہونا ہے تو ہو کر رہے گا، اگر یہ اللہ کی طرف سے طے ہے تو ہو کر رہے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ، بلکہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت عائشہ سے تھی۔ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث عمرو ابن العاص على جیش ذات السلاسل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایک جنگ میں بھیجا جس کا نام ذات السلاسل، اور بعض روایت میں یا بعض علماء نے کہا کہ ذات السلاسل بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس جنگ میں بھیجا۔ قال فأتیتہ، کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی میں لوٹا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فأتیتہ فقلت ای الناس احب الیک، میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا آپ کو کون ہے، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون؟ قال عائشہ، آپ نے فرمایا عائشہ۔ فقلت من الرجال، کہا کہ نہیں، میں آدمیوں میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں، مردوں میں کون سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے؟ قال ابوہا، اس کے ابو، اس کے والد صاحب، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قلت ثم من، میں نے پھر پوچھا ٹھیک ان کے بعد کون؟ قال عمر، ان کے بعد عمر۔ فعد رجالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام گناتے رہے، یہ پوچھتے رہے اور آپ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نام بتاتے رہے۔ کہتے ہیں فسکت مخافۃ ان یجعلنی فی آخرہم، میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا، میں نے پھر کون پوچھنا چھوڑ دیا، میں خاموش ہو گیا، اس ڈر سے کہ کہیں میرا نمبر سب سے آخر میں نہ لگے، اس ڈر سے کہ کہیں آپ مجھے سب سے آخر میں نہ رکھیں، میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا کیونکہ میرا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھیں، سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت عائشہ سے تھی، اور ان کے ساتھ جب مردوں میں سے نام پوچھا گیا تو آپ نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کے بارے میں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ شیعہ اپنے مطلب کی حدیثیں بخاری مسلم سے تو بتاتے ہیں لیکن اس حدیث کو ہضم کر جاتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ لہٰذا اگر کوئی شیعی حضرت علی کی فضیلت بیان کرے، جس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اس کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہیے کہ اس کا کیا کریں گے، اور یقین مانیں کہ شیعہ جس کو ہم رافضی کہتے ہیں، جو صحابہ سے بغض رکھنے والے، یہ ان تینوں سے بہت نفرت رکھتے ہیں۔ وہ رافضی نہیں جو ان سے نفرت نہ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں سے سخت نفرت کرتے ہیں شیعہ رافضی۔ تو اس حدیث میں تینوں کی فضیلت ہے، اور یہاں محبت کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی محبت ان سے تھی، آپ ان سے محبت کرتے تھے، اور نبی کی محبت یوں ہی نہیں ہوتی ہے، کسی انسان میں اچھائی نہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم سے یہ بات بیان کی، آپ نے فرمایا اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ایمان کی سب سے مضبوط گرہ، نوٹ، گانٹھ، سب سے مضبوط گرہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت رکھنا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ان تینوں سے ہے، جن میں سیر فہرست عورتوں میں یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ علی الاطلاق سب کے اوپر صحابہ میں، اور پھر مردوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا مقام خاص مقام امت میں ہے۔ تو اس حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت تھیں، وہ آپ کی بیوی تھی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ فضیلت ظاہر کرتی ہے کہ عورت اسلام میں مبغوض اور حقیر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نام جو لیا جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے، وہ ایک عورت کا نام تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عورت کے بارے میں منفی پروپیگنڈا اسلام کے بارے میں کیا جاتا ہے،
اس کے بالمقابل یہ بات بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عورت مبغوض نہیں تھی، بلکہ آپ نے سب سے زیادہ محبوب کون کے جواب میں ایک عورت کا نام لیا۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا تصریح بعظیم فضائل ابی بکر وعمر وعائشہ رضی اللہ عنہم، کہتے ہیں کہ یہ صاف صریح بات ہے، یہ دلیل ہے صراحت کے ساتھ اس بات کے بیان میں کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے کے سارے صحابہ، ان کی عظیم فضیلت اسلام میں ہے، ان کے فضائل کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے جو ایک صریح دلیل ہے۔ وفیہ دلالۃ بینۃ لأہل السنہ، اس میں اہل سنت کے لیے ایک واضح دلیل موجود ہے، فی تفضیل ابی بکر ثم عمر علی جمیع الصحابہ، اس میں صراحت ہے اس بات کی کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بقیہ تمام صحابہ میں سب سے افضل تھے، بقیہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ تو یہ امام النووی نے اپنی شرح، جو شرح المنہاج جس کا نام ہے، یہ صحیح مسلم کی شرح ہے، ایکسپلینیشن کامنٹری جس کو آپ کہیں، تو اس میں بات امام النووی نے کہی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت عائشہ سے تھی۔ نمبر 3، یہی وہ محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو زندگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بے تکلفی سے پیش آتے تھے۔ یہ بھی ایک پہلو مردوں کے لیے ہے اور ایک اسوہ ہے کہ ایک آدمی جو اپنے سماج میں بڑا مقام رکھتا ہے، اس کو اپنے گھر میں کیسا رہنا چاہیے؟ کیا وہ ایسا رہیں کہ سب اس سے ہمیشہ گھبراتے رہیں، کانپتے رہیں، یا وہ خوش مزاجی کے ساتھ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ یا گھر کے افراد کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی سلوک اپنی بیوی سے اظہار محبت کے طور پر اور شرعی احکام کی وضاحت کے طور پر کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت اشرب وانا حائض، میں پانی پیتی اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ برتن جس سے میں نے پیا ہے وہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تھی، فیضع فاہ علی موضع فی فیشرب، آپ جہاں سے میں نے پیا تھا آپ وہیں منہ لگا کر پانی پیتے تھے، آپ برتن میں وہیں سے جہاں سے میں نے پیا ہے آپ پانی پیتے تھے۔ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، اور ہڈی پر لگا گوشت میں دانتوں سے منہ سے اس کو کھاتی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں وہ ہڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي، پھر آپ وہیں سے کھاتے منہ لگا کر جہاں سے میں نے کھایا تھا۔ امام مسلم نے اس کو کتاب الحیض میں روایت کیا ہے، یعنی کھانا ہو پینا ہو، برتن جہاں سے میں نے پیا ہے آپ وہاں سے پیتے، جہاں سے میں نے منہ لگا کے کھایا ہے گوشت ہڈی پر سے وہاں آپ منہ لگا کر کھاتے ہیں۔ اس میں دو باتیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ یہاں پر جو اتعرق العرق ہے اس کے بارے میں سیوطی کا کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہڈی پر لگا ہوا گوشت جو ہوتا ہے اس کو کھایا جائے۔ اس حدیث سے کیا مسئلہ سامنے آتا ہے؟ ملا علی القاری کہتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَالَسَتِهَا، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز جائز ہے کہ حائض عورت کے ساتھ بیٹھا جائے اور اس کے ساتھ کھایا پیا جا سکتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَنَّ أَعْضَاءَهَا مِنَ الْيَدِ وَالْفَمِ وَغَيْرِهِمَا لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حائضہ کے جو اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ، منہ اور اس کے علاوہ، یہ نجس نہیں ہوتے ہیں۔ حیض کی حالت میں عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا لعاب جہاں لگا ہے پانی پینے میں یا گوشت کھانے میں،
آپ وہیں سے کھاتے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نجس نہیں ہے۔ حائضہ کا لعاب، اس کا تھوک جو ہوتا ہے، تو یہ ظاہر بات ہے کہ انسان اگر پانی پیتا ہے یا ہڈی سے گوشت کھاتا ہے تو اس کے منہ سے جو بھی لعاب ہے اس کو لگے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے کھاتے تھے، وہیں سے پیتے تھے، جبکہ یہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ کا لعاب اور اس کے جسم کے اعضاء نجس نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ جائز ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ خاص طور سے اس لیے بھی کہ یہود کے یہاں یہ چیز نہیں تھی۔ ملا علی القاری رحمہ اللہ مشکات کی شرح مرقات میں کہتے ہیں کہ وَهَذَا مِنْ غَایَةِ مُخَالَفَتِهِ لِلْيَهُودِ بُغْضًا وَمِنْ نِهَایَةِ مُوَافَقَتِهِ لَهَا حُبًّا۔ اس حدیث میں دونوں باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہود کے بغض میں آپ نے ان کی مخالفت کی، ان کا غلط طریقہ جو اپنے سماج میں انہوں نے رائج کر رکھا تھا حائضہ کے بارے میں، تو اس کی مخالفت تھی۔ حضرت عائشہ سے اس طرح سے قربت حیض کی حالت میں رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہود کی مخالفت کرتے تھے اس میں، ان کے طرز عمل کی۔ مزید یہ کہ وَمِن نِہَایَةِ مُوَافَقَتِهِ لَهَا حُبًّا، اور یہ آخری حد ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی محبت کا اظہار اس حالت میں بھی اس سے کر رہے ہیں، جبکہ عام طور سے آدمی ایسی حالت میں عورت سے دور رہتا ہے، اور ایسی حالت میں جبکہ وہ تکلیف میں ہوتی ہے اور نجاست سے معاملہ اس کا جڑا ہوتا ہے، کراہت اس میں ہوتی ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے دور نہیں ہوتے تھے اور اس سے کراہت نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کا جوٹھا جو کھایا ہوا ہے آپ اس میں سے کھاتے تھے۔ یہ آپ کی ان سے محبت اور قربت کی دلیل ہے، اور یہ بھی کہ اس سے حائضہ ناپاک اور نجس نہیں ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ ایسی حالت میں جبکہ بیوی حیض کی حالت میں ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں وہ ایک تکلیف میں ہوتی ہے، اور اس حالت میں نفسیاتی طور پر بھی اس کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک پریشان حال ہے، تکلیف ہے، جسمانی اعتبار سے تکلیف سے گزر رہا ہے، ایسے وقت میں وہ سب سے کٹا کے رہے تو اور بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اس کو شفقت ملے تو اس تکلیف کی حالت میں اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، اس تکلیف کا بوجھ اٹھانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں جبکہ سائیکولوجیکلی اس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے عورت کے لیے، آپ ایسی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے تھے، جو کہ بہت ہی حکیمانہ چیز ہے۔ مزید یہ کہ اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں آپ دیکھیے، بیوی پہلے کھا لے تو پاپی بن جاتی ہے۔ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود کھا رہی ہیں، پہلے خود پی رہی ہیں، اس کے بعد آپ کو دے رہی ہیں، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ بیوی شوہر سے پہلے کھائے، اور اس میں بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ بیوی کا جوٹھا شوہر کھا لے، اور بالعکس یہ بھی کہ بیوی شوہر کا، ہمارے شوہر کا تو کھا ہی لیتی بیچاری بچا کچا، لیکن یہ الٹا معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ بیوی کا جو ہے جھوٹا شوہر کھائے، وہ اس کو اپنی انا کے، اپنے مقام کے اور بلندی کے خلاف مانتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا چھوڑا ہوا جھوٹا پانی، بلکہ آپ خود ارادہ کر کے وہاں سے پی رہے ہیں جہاں سے اس نے پیا ہے، کہ یہ عیب کی بات نہیں ہے، وہ حقیر نہیں ہے، اور اس کا چھوڑا ہوا گوشت ہڈی پر سے آپ کھا رہے ہیں، تو یہ اس میں یعنی محبت کا اظہار بھی ہے، اور یہ بتانا بھی ہے کہ یہ نجس اور ناپاک نہیں ہے، اور یہ بتانا بھی ہے کہ بیوی پہلے کھا لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس کا بچا ہوا شوہر اگر کھاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک ہی حدیث ہے، لیکن اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا یعنی جو سیکھنے کی ہیں، اور جن سے کئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہود کا معاملہ کیا تھا؟ یہاں یہود کی مخالفت کا ذکر ملا علی القاری رحمہ اللہ نے کیا ہے، تو اس سے یہ کیا تھا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یآکلوها ولم یجامعوہن فی البیوت۔ یہود کا معاملہ، یہ مسلم کی روایت ہے، یہود کا معاملہ یہ تھا کہ جب
کوئی عورت ان کے ہاں حیض سے ہوتی تو نہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، نہ ایک گھر میں اس کے ساتھ جمع ہوتے تھے، ایک گھر میں اس کے ساتھ جمع، بہت دور رہتے تھے اس سے، کیونکہ ان کی نزدیک وہ ناپاک ہوتی تھی، چھونا بھی منع۔ سیوطی کہتے ہیں وَلَمْ يُجَامِعُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ کا مطلب ہے ای لم يخالطوهن ولم يساکنوهن فی بیت واحد، ایک گھر میں اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتے تھے اور اس سے اختلاط نہیں کرتے تھے، مکس اپ نہیں ہوتے تھے، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے جب حیض کی حالت میں عورت ہوتی تھی۔ آج بھی ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں گے بہت سارے سماجوں میں یہ چیز آج بھی ہے کہ حیض میں عورت ایک دم اچھوت بن کر رہ جاتی ہے، کونے میں بیٹھی رہتی ہے، نہ وہ پکا سکتی ہے، نہ کسی چیز کو چھو سکتی ہے، نہ لوگ اس کے قریب جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں بعض سماجوں میں اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے، بعض لوگ کرتے ہیں اس طرح سے، مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن دوسرے معاشروں میں یہ چیز ملتی ہے۔ بلکہ اگر آپ بائبل میں آج بھی دیکھیں، جس میں بہت ساری تحریفات یہود نے کر رکھی ہیں، آج بھی بائبل میں لیویٹیکس جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی اس میں ایک حصہ ہے جسے ہمارے یہاں صورتیں ہوتی، وہاں پر احبار ان کا ایک حصہ ہے بائبل کا، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اس میں ہے چیپٹر نمبر 15 سے لے کے آپ پڑھتے جائیں 19 سے لے کر 22 نمبر ورس تک، اس میں کیا ہے آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے کتنی عورت عزت کو دی ہے۔ اس میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اب اس کا ترجمہ میں اسی بائبل سے کر رہا ہوں، اور اگر کسی عورت کو ایسا جریان ہو کہ حیض کا خون آئے، حیض کا خون اگر عورت کی جاری ہو تو وہ 7 دن تک ناپاک رہے گی، اور جو کوئی اسے چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ بیچارے کا بچے ہیں، بیٹی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، ساس ہے، بہن ہے، سہیلی بیچاری آئی ملنے کے لیے، وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا، اور جس چیز پر بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، پلنگ پہ، بستر پہ، چٹائی پہ، زمین پہ، جس چیز پر وہ بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، اور جو کوئی اس کے بستر کو چھوئے وہ اپنے کپڑے دھوئیں اور پانی سے غسل کریں اور شام تک ناپاک رہے۔ اس کو بھی نہیں چھوا، اگر بیٹھا تو بھی، اور چھوا بیٹھا نہیں، کھڑے کھڑے چھو لیا پلنگ کو، وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو کیا کرنا پڑے گا، نہانا بھی پڑے گا اور کپڑے بھی دھونے پڑیں گے۔ کیا کیا اس نے؟ صرف چھوا، اس کو نہیں جہاں وہ بیٹھی تھی بستر، اور جو کوئی اس چیز کو جس پر وہ بیٹھی ہو چھوئے، بستر بھی نہیں، چٹائی، کپڑا، وہ اپنے کپڑے دھوئیں اور پانی سے نہائیں اور شام تک ناپاک رہے۔ کیسے کوئی آدمی بیٹھے گا اس کمرے میں نہیں جائے گا، بھائی نہاتے بار بار کون نہائے گا دن میں، اور شام تک ناپاک رہیں گے؟ سوچیے، یعنی کتنی عورت کا حال کیا تھا وہاں پر۔ اور یہ آج بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے، آج بھی ہے، کوئی اگر جا کے کھول کے دیکھے گا یہ آج بھی ملے گا اس کو۔ تو لیویٹیکس جو اس کا ایک حصہ ہے جیسے ہمارے یہاں صورتیں ہوتی ہیں، اس میں یہ بات ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب اس کے مقابلے میں آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا کرتے تھے۔ آپ کا یہ عمل جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت تھا، بے تکلفی تھا، وہیں آپ کا یہ عمل لوگوں کو ایک تعلیم تھا کہ عورت جو حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو ناپاک نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ لعاب سے بڑھ کے اور کیا چیز ہوگی، تھوک اس کا، جس کو عام طور سے انسان اگر حیض کی حالت میں عورت نہیں بھی ہے تب بھی اس سے کراہت انسان کو ہوتی ہے دوسرے کے لعاب سے۔ بتائیے آج بھی آدمی، یعنی کسی کا برتن رکھا ہوا تو آدمی نہیں پیتا اس میں سے، کیوں؟ ایک جھوٹا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ حیض کی حالت میں عورت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے، اس برتن سے نہیں، وہیں سے پی رہے ہیں جہاں سے انہوں نے پیا، تاکہ امت کو معلوم ہو، یہود کی مخالفت ہو اور اسلام کا طریقہ، کیونکہ آپ کا ہر عمل اسوہ تھا، تاکہ انسانیت کو معلوم ہو کہ ہمارے ہاں حیض کی حالت میں بھی عورت ناپاک نہیں ہوتی ہے، اس کا لعاب بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، کپڑے اور باقی چٹائی وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے۔
اور اس سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے، اور شام تک ناپاک رہے گا بھی نہیں ہے ایسا کچھ، اٹھ کے نماز کے لیے بھی جاتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں دونوں باتیں سامنے آتی ہیں، اور اسلام کی عظمت اور اسلام کی نعمت ہمارے سامنے ہے کہ دیکھیے کیسا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ ان ساری تحریفات سے بچا کے ہم کو ایسا اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ نمبر 4، جہاں گھر میں یہ معاملہ تھا اظہار محبت کا اور بے تکلفی کا، کبھی کبھی آپ سفروں میں بھی اس کا اظہار کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر نکلی۔ آپ جنگوں میں جاتے تھے تو اپنی بیویوں کو بھی ساتھ میں لے جایا کرتے تھے۔ بیویوں میں سے کس کو لے جایا جائے تو اس کے لیے آپ قرعہ اندازی کرتے تھے، اور اس میں جس کا نام نکل آئے اس نام کو، اس شخص کو، اس عورت کو، اس بیوی کو ساتھ میں لے جاتے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، میں آپ کے ساتھ آپ کے ایک سفر میں آپ کے ساتھ ہو لی۔ وَأَنَا جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ وَلَمْ أَبْدُنْ، میں بس ایک اس زمانے میں کم سن لڑکی تھی، اور ابھی بھاری بھرکم نہیں ہوئی تھی اور موٹا پایا نہیں تھا۔ فقال للناس، سفر کے دوران ہی آپ نے لوگوں سے کہا، تقدموا، تم لوگ آگے نکل جاؤ۔ فتقدموا، تو سارے لوگ جتنے بھی قافلے میں ساتھ میں تھے وہ آگے نکل گئے۔ ثم قال لی تعالی حتی اسابقکی، آپ نے کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ فرماتی ہیں فسابقتہ فسبقتہ، ٹھیک ہے یہ بھی تیار تھیں، کہا کہ جو میں دوڑی اور ہم نے دوڑ لگائی ایسا دوڑی کہ میں آگے نکل گئی۔ فسکت عنی، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ حتی اذا حملت اللحم وبدنت ونسیت، پھر کہتی ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا اور میں موٹی ہو گئی، بھاری بھرکم ہو گئی، ونسیت، اور اس واقعے کو میں بھول گئی۔ خرجت معه فی بعض اسفارہ، پھر ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ایک سفر پر نکلی۔ فقال للناس، آپ نے لوگوں سے کہا تقدموا، چلو آگے بڑھو تم لوگ۔ ثم قال تعالی حتی اسابقکی، کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ فسابقتہ فسبقنی، لیکن اس مرتبہ چونکہ بھاری بھرکم ہو گئی تھی اور دوڑنا مشکل ہوتا ہے، عورتیں شروع میں دبلی پتلی ہوتی ہیں، بعد میں موٹاپا آ جاتا ہے، عمر ایک نکل جاتی ہے، کہتی ہیں کہ فسابقتہ فسبقنی، کہ میں آپ کے ساتھ میں نے دوڑ لگائی تو آپ اس مرتبہ مجھ سے آگے نکل گئے۔ فجعل یضحک، اب میں دوڑ رہی ہوں اور آپ آگے نکل رہے ہیں اور میں دوڑ نہیں پا رہی ہوں تو آپ ہنسے۔ فجعل یضحک، آپ کو ہنسی آ گئی۔ وہو یقول، ہنستے ہنستے آپ کہہ رہے تھے، ہذہ بتلک، یہ اس کے بدلے ہے، پہلی مرتبہ تم آگے نکل گئیں، اب کی بار میں آگے نکل گیا، اب معاملہ برابر سرابر ہو گیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے اور الفاظ احمد کے ہیں، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 131 پر اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں کئی باتیں ہیں جو سیکھنے کی ہیں۔ مثال کے طور پر امام الطیبی، علامہ الطیبی کہتے ہیں، ان کی شرح مشکات پر، وہ اپنی شرح میں کہتے ہیں، وَفِيهِ بَيَانُ حُسْنِ خُلُقِهِ صلوات اللہ علیہ، اس حدیث میں، اس واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا بیان ہے کہ آپ کا اخلاق کتنا اچھا تھا۔ وَتَلَطُّفِهِ بِنِسَائِهِ لِيُقْتَدَى بِهِ، اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے کتنی شفقت اور نرمی سے پیش آتے تھے، کتنا فری اور فرینک آپ بیویوں کے ساتھ میں رہتے تھے اور نرمی کا سلوک کرتے تھے، ایک دم سختی سے نہیں پیش آتے تھے۔ لِيُقْتَدَى بِهِ، آپ نے اس لیے کیا تاکہ بعد والے آپ کی اقتدا کریں کہ بیوی کے ساتھ ایسا رہتے ہیں۔ تو اس واقعے میں آپ دیکھیے، ایک آدمی جب بڑا، آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور
کتنے سیریس سچویشن ہے. صحابہ کے ساتھ سفروں میں آپ جا رہے ہیں اور جنگ کا ماحول ہے، آگے جا کر کیا ہوگا معلوم نہیں، اور ایسے سفر میں بھی آپ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں. تو ایک انسان کی زندگی میں باہر کی دنیا میں کئی سیریس معاملات ہوتے رہتے ہیں. کبھی سیاسی مسائل ہوتے ہیں، کبھی سماجی مسائل ہوتے ہیں، کبھی اس کی اپنی ذاتی ذمہ داری فائنینشیل رسپانسبلٹیز ہوتی ہے، کمپنی کے مسائل چل رہے ہیں، دکان کے مسائل چل رہے ہیں، گھر میں حالات اچھے برے آتے رہتے ہیں، ذاتی زندگی میں اس کے ذہنی اعتبار سے بھی ہو مسائل چلتے رہتے ہیں، ٹینشن اس کو ہوتا ہے، پریشانیاں اس کو ہوتی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے سے ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ چاہے انسان کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ان کو مس نہیں کرے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایک ہمالیہ پہاڑ کے اوپر ایک بہت خوبصورت پیڑ ہم کو مل جائے خوشی کا تو ہم خوش رہیں گے. خوشی بہت بڑی چیز سے نہیں آتی ہے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. جو بیوی شوہر کے معاملات ہیں اس میں بہت بڑا 1 کلو کا سونے کا ہار دیں گے تو بیوی خوش ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے واقعات اور میموریز ہوتی ہیں جو انسان اپنی زندگی میں جمع کرتا رہتا ہے. یہ چھوٹے 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 واقعات ہوتے ہیں جو جب جمع ہو جاتے ہیں تو پوری زندگی روشن ہوتی ہے. تو انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بیوی کو بھی اور شوہر کو بھی. ایک دوسرے کے ساتھ میں جو الفت کے اور شفقت کے، محبت کے، رحمت کے معاملات ہوتے ہیں یہ زندگی میں یادگار بنتے ہیں اور بڑھاپے میں بہت کام آتے ہیں. بڑھاپے میں انسان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، دوڑ دھوپ بھی نہیں، چل بھی نہیں سکتا ہو، اس کے پاس صرف میموریز ہوتی ہیں. اگر وہ یادداشت اور یادگاریں اس کی خوشی والی ہوں تو ایسے انسان کے لیے اس آخری عمر کی تکلیفیں ہلکی ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ ساری باتیں حضرت عائشہ نے ہم کو بتائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. اتنے پریشانی اور مشکل اور تکلیف کے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ میں، خصوصاً اپنی بیویوں کے ساتھ میں، اور خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں شفقت اور محبت کا اظہار کرنے سے چوکتے نہیں تھے. بعض اوقات آدمی ہوتا ہے نا، گھر میں آتا ہے ایک دم سب دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو ہٹلر آیا گھر میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور گھر کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ باس ہیں، تو باس سے تو معلوم بھی پڑنا چاہیے. تو وہ آدمی جتاتا ہے میں باس ہوں. تو ایک طریقہ یہ ہے ہٹلر والا اور کرنل اور جنرل والا، جو کیپٹن آ گیا گھر کے اندر تو سارے بچے بھی دبک کے ہوم ورک کرنے میں لگ گئے، بیوی بھی دوڑی دوڑی کچن میں ایسا جیسا بہت محنت کر رہی ہے، اور بلی بھی دبک کے بیٹھ گئی صوفہ کے نیچے. تو یہ حال گھروں میں ہوتا ہے. لیکن اچھا آدمی وہ ہے کہ گھر میں آئے تو گھر کے اندر لوگ خوش ہو جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ ایک انسان بیوی کے ساتھ دوڑ رہا ہے. ہاں، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی کہ آپ نے سارے صحابہ کو پہلے آگے بھیج دیا. یہ بھی نہیں کہ سب کے سامنے سر عام اس طرح سے بیوی سے الفت اور محبت کا اظہار ہو، یہ نہیں. سب کو بھیج دیا آگے، اور اب اکیلے ہیں، وہ ریگستان ہے، صحرا ہے، بیابان ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو پرائیویسی ہے. پھر آپ نے دوڑ لگائی. یہ نہیں کہ آدمی پارک میں بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سیلفی بھی لے رہا اور اس کو فیس بک پہ ڈال رہا ہے، پیچھے سے ہی صحیح، لیکن یہ کہ فوٹو نکال کے لوگ اپنے اپنے ڈال رہے ہیں اس طرح سے کہ ہم دیکھو بیوی شوہر آپس میں کتنا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ سب خرافات ہیں، یہ اسلامی حیا کے خلاف ہے. بیوی شوہر کے معاملات جو ہیں اس طرح سے سر عام تصویریں اس کی ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور سر عام لوگوں کے ساتھ سامنے اس طرح کا اظہار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے کہا تم آگے نکل جاؤ. تو ایک طرف بیوی سے الفت کا اظہار تو ہے، لیکن دوسرے اس میں حیا اور پردہ اور وہ سارے معاملات جو اسلامی مروءت اور جو بھی اس طرح کے حیا کا معاملہ ہے، تو شرافت کا معاملہ ہے، آپ نے اس کا بھی التزام کیا. تو یہ بیلنس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی بے حیائی کے ساتھ سب کے سامنے اس طرح کی چیزوں کا اظہار کرے، جیسا کہ بہت سارے معاشروں میں، بلکہ مغربی تہذیب میں تو یہ بالکل اس میں کوئی حد ہی نہیں ہے اس کے اندر.
سارے سماج کے سامنے مرد اور عورت کی محبت کے معاملات اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ مشاہدہ ہو کر وہ سارے لوگوں کے لیے بے حیائی کا ذریعہ بن جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں، اس واقعے میں دونوں پہلو سامنے آتے ہیں، ایک شرم و حیا اور پرائیویسی کا معاملہ، اور دوسرے یہ کہ بیوی کے ساتھ میں ایسے سفر میں بھی شفقت کا معاملہ۔ مزید یہ کہ آپ نے بیوی کو بھی ساتھ میں آپ سفر پر لے گئے، تو یہ آپ کا معاملہ تھا کہ یہ ساتھ میں رہیں اور دیکھیں، سیکھیں، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں تاکہ امت کے لیے نقل کرنا آسان ہو۔ اور یہ خود اپنی ذات میں یہ چیز ہے کہ آپ نے بیوی کو ساتھ میں لے جا کر بتایا کہ دیکھو بیوی سفر میں بھی ساتھ میں رہ سکتی ہے، چاہے وہ دینی سفر ہو۔ تو اس واقعے میں کئی باتیں سیکھنے کی ہیں، اور خصوصی طور پر یہ کہ آپ کس طرح سے ایسے عظیم انسان ہونے کے باوجود، اب ایک قوم کا سردار ہے، آدمی نبی ہے، ایک بادشاہ کی حیثیت ہے، آپ کی ایک بادشاہ کی حیثیت ہے، قوم آپ کے حکم پر جان لینے اور دینے کے لیے کھڑی ہے، جنگوں میں آپ ایک بڑے یعنی کمانڈر اور حاکم اور بالکل بادشاہ کی طرح ہیں، آپ جو حکم دیں گے، جس کو جہاں کھڑا کریں گے وہ جنگ وہاں پہ لڑے گا اور آپ کی حفاظت میں اپنی جان بھی دے دے گا۔ اتنی بڑی شخصیت کہ آپ کا قول قانون ہے، آپ جو بول دیں صحابہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایک فوج آپ کے پیچھے ہے۔ لیکن ایسا انسان جو اتنی بڑی شخصیت، ایسی بڑی حیثیت پر ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے۔ سوچئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی حیثیت پر اور کتنی بڑے مقام پر فائز کیوں نہ ہو، اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ میں نرمی اور شفقت اور بے تکلفی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ بہت اہم سبق ہے، جس کے نہ کرنے کی وجہ سے خاندانوں میں ڈسپلن تو آ جاتا ہے لیکن رشتے بنتے نہیں ہیں۔ بیوی، اولاد اور گھر کے افراد، ڈسپلن آ جاتا ان میں، ڈر کے سب کرتے جیسا بول رہے حضرت، لیکن وہ اس کی شخصیت سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے، اور یہ کنیکشن ہے جس کی وجہ سے کریکشن آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے بچے سامنے مانتے، پیچھے نہیں مانتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دوستوں کے بیچ میں، ماں باپ کا خاص طور سے، میرا بڑا ایسا ہے اور تیرا بڑا کیسا ہے، ایسی بات کرتے ہیں۔ آپ سنیں نوجوانوں کو، بیٹھ کے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتوں کو سنیں کہ وہ سامنے تو بالکل فرما بردار ہوں گے، ڈسپلن ہوں گے، لیکن غیر موجودگی میں باپ سے نفرت کرتے ہیں۔ بیویاں شوہر کے سامنے تو بالکل سر پہ پلو لے کر اور کپڑا اوڑ کے سب ٹھیک ٹھاک رہیں گی، پیچھے جب سہیلیوں میں اور رشتہ داروں میں بیٹھیں گی پورا پٹارا کھول کے بیٹھ جائیں گی، کیا کروں، پھنس گئی میں تو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پرووائڈ کرتا ہے لیکن اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، یہ چیزیں ساری لا کے پٹکتا ہے گھر میں، کھاؤ پیو پہنو، لیکن وہ بھی بعض اوقات اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ سماج میں میری عزت جائے نہیں، کہ سماج میں میرا نام رہے کہ میں نے سب کچھ کیا ہے۔ وہ دل سے نہیں کرتا ہے، وہ واقعی محبت کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ اس کا سٹیٹس کلین رہے، لوگوں کے بیچ میں اس کا نام خراب نہیں ہو، یہ دکھے کہ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ تو دل سے کرنا ایک الگ چیز ہوتا ہے، اور بس نام کے لیے کرنا ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ اسی طرح کی چیزوں میں رہ گئے، ہر چیز ہمارے سٹیٹس پر آ رہی ہے، فوٹو میں آ رہی ہے، فیس بک پر آ رہی ہے، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر آ رہی ہے، تو ہم لوگ فوٹو کے لیے بھی کر رہے ہیں بہت کچھ، اور یہ بہت بگڑا ہوا دور ہے۔ انسان کا اپنا رشتہ ہو اپنوں سے، اور وہ دل سے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص تعلق تھا ہر اس فرد سے جو آپ کی زندگی میں تھا، بیوی، بچے، صحابہ، دوست اور اس طرح کی جتنے بھی تعلقات ہیں، آپ کا ہر ایک سے اپنا ایک ریلیشن تھا۔ تو یہ رشتے بہت اہم ہیں، یہ نہیں کہ آدمی بالکل یعنی لوگوں پہ باسنگ کرنے والا ہو، بلکہ لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والا ہو، اور سختی کی جگہ سختی ہے، اس کا بھی مقام ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
چاہت کا لحاظ رکھنا، یعنی بیوی سے سلوک میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ اس کی جائز خواہشات ہوتی ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں آدمی صرف اپنا سوچتا ہے، بیوی کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کیسا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، عید کا دن تھا اور حبشی اہل سودان یہ درق اور حراب سے، ڈھال اور برچھی، اسپیئر جس کو آپ کہتے ہیں، بھالے، اور چھوٹے قسم کے بھالے ہوتے ہیں، تو اس سے یعنی ایک قسم کا یعنی نقلی جنگ جو ہوتی ہے، ڈرامہ کی طرح ہوتا ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن لڑ نہیں رہے ہیں وہ، بلکہ بس آپس میں برچیوں کو ٹکرا رہے ہیں اور ڈھال کو یہ کر رہے ہیں۔ ایک قسم کا ڈیمو وہ ہوتا ہے، ڈیمونسٹریشن، ایک دکھانے کے لیے جنگ کی کیفیت ہوتی ہے، اور بس اس طرح سے وہ ایک قسم کا یعنی پلے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے وہ کر رہے تھے۔ تو عید کے دن ایسا ہو سکتا ہے کہ سب اپنے اپنے کمالات کا اظہار کر رہے ہیں، تو خوشی کا دن ہے، اس طرح کی چیزیں کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، عید کا دن تھا اور حبشی اہل حبش یہ آپس میں ایک جنگ کا مظاہرہ کر رہے تھے، ایک نقلی جنگ لڑ کے دکھا رہے تھے ڈھال اور برچھیوں سے۔ کہتے ہیں فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِمَّا قَالَ، کہتے ہیں مجھے یاد نہیں، یا تو میں نے آپ سے پوچھا، مطالبہ کیا، یا پھر خود آپ ہی نے کہا تشتہین تنظرین، دیکھنے کو جی کر رہا ہے، یعنی تم دیکھنا چاہتی ہو یہ جو فائٹ کر رہے ہیں آپس میں اس طرح سے پلین کا؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ تمہارا جی کر رہا ہے دیکھنے کو؟ کہا کہ ہاں۔ فاقامنی وراءہ، تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا، خدی علی خدیہ، کہ میں آپ کے پیچھے ہو گئی، اور اس طور پر کہ میرا گال آپ کے گال سے مس ہو رہا تھا، کہ میں آپ کے پیچھے تھی اور آپ کے کان کے پاس سے جیسے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھتی، تو ایسا میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی گھر میں۔ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ، اور آپ ان سے حبشیوں سے کہہ رہے تھے اے بنی ارفدہ، لڑتے رہو، کرتے رہو اس طرح سے، یعنی چونکہ پیچھے دیکھ رہی ہے بیوی تو آپ نے ان سے کہا کہ رکنا مت، کرتے رہو۔ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ، کہتی ہیں کہ جب یہاں تک کہ میں دیکھتے دیکھتے تھک گئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا بس؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال فاذهبي، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے، فرماتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ وانا انظر الى الحبشۃ یلعبون فی المسجد، کہ بخاری کی حدیث اور مسلم میں بھی ہے، کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں بھی دیکھا، یا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنی چادر سے مجھے چھپائے ہوئے تھے، میں آپ کے پیچھے تھی اور چادر آپ نے ایسی کر رکھی تھی کہ میں آپ کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، بس آپ کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی حبشہ جو مسجد کے اندر اس طرح کا تلواروں سے لڑکے دکھا رہے تھے، تو میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی چاہت ہے، وہ دیکھنا چاہ رہی ہیں، تو آپ نے کہا دیکھنے کو جی چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں، تو کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر ان سے کہا کہ اور لڑو، اور پھر وہ اور کرنے لگے اور آپ پیچھے کھڑے رہ کے دیکھتی رہیں۔ پھر آپ کو محسوس ہوا کہ شاید یہ تھک گئی ہیں، تو آپ نے پوچھا یعنی کافی ہے بس؟ تو کہا کہ ہاں، کہا ٹھیک ہے جاؤ اب۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ان کا جی چاہتا تھا کہ دیکھیں، آپ نے اس کا خیال رکھا، یعنی کہا کہ چپ چاپ جا کے اپنا روٹی بناؤ، نہیں، بلکہ آپ نے اپنے پیچھے ان کو کھڑا کیا، چادر سے ان کو چھپایا، اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ دیکھتی رہیں یہاں تک کہ تھک گئیں، اور اس کے بعد پھر جب تک وہ دیکھنا چاہتی تھیں آپ خود ان کے لیے کھڑے رہے، اور پھر آپ کے پیچھے سے دیکھتے دیکھتے جب وہ تھک گئیں تو پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جاؤ۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ بیوی کی جائز خواہشات اگر کوئی ایسا پریشانی کا معاملہ نہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو پورا کرے۔ چھوٹی موٹی چاہتیں ہوتی ہیں، بیوی بعض اوقات کہتی کہ آتے آتے آپ یہ لے کر آئیے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، یا کچھ لباس ہے یا کوئی اور چیز ہے، معمولی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں، لیکن انسان بس اپنی حکمرانی جتانے کے لیے
اس کی وہ خواہشات پوری نہیں کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے۔ تو بعض اوقات آدمی حد پار بھی کر جاتا ہے کہ حرام سے بھی لا کے بیوی کو دیتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ دونوں بھی غلط باتیں ہیں۔ درمیانی راہ یہ ہے کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق اگر قدرت ہے تو بیوی کی خواہش کا بھی لحاظ رکھے، بیوی کی چاہت کا بھی لحاظ رکھے۔ اس سے آپس کی محبت بڑھتی ہے اور اس سے رشتے بہتر بنتے ہیں۔ بیوی شوہر دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں کا اور چاہتوں کا، جائز چاہتوں کا خیال رکھیں، اس سے رشتہ بہتر بنتا ہے۔ لیکن اگر دونوں صرف اپنی ہی سوچتے رہیں، بیوی شکایت کا پٹارا اور شوہر شکایتوں کی ٹوکری لے کر بیٹھ جائے، وہ اپنی ڈیمانڈز رکھے، یہ اپنی ڈیمانڈز رکھے، جو کہ آج کل کے معاشرے میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر ایک جو ہے صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شادی شدہ زندگی خراب کیوں ہوتی ہے؟ بیوی اپنا سوچتی ہے، آپ میرے لیے یہ نہیں کرتے، گھومنے پھرنے لے جاتے نہیں، کھانے پینے کے لیے لاتے نہیں، کپڑے زیورات دیکھو سہیلی کے پاس کتنے ہیں، میرے پاس نہیں ہیں، آپ مجھ کو نہیں دیتے۔ شوہر تم یہ نہیں پکاتی، تم یہ نہیں کرتی، کپڑے نہیں دھوتی، کھانا نہیں بناتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، میری چاہتوں کا خیال تم نہیں رکھتی ہو۔ ہر انسان اپنی چاہت کو یاد رکھتا ہے، دوسرے کی چاہت نہیں۔ اور یہی جو خود غرضی جس کو آپ کہیں، اپنے بارے میں ہی سوچنا، سیلف سینٹرڈنس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بس اپنے اوپر ہی دھیان دینا، مجھے کیا چاہیے، تو اس کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ بلکہ صرف بیوی شوہر کے نہیں، ماں باپ اور اولاد کے بھی، بھائی بھائی کے بھی، دوست دوست کے بھی تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک انسان صرف اپنا سوچتا ہے، دوسروں کا نہیں۔ اچھا گھر اور اچھا سماج وہ ہے جس میں انسان اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ضرورتوں اور چاہتوں کا خیال رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اچھا بنے تو آپ کو چاہیے کہ جہاں آپ کی اپنی چاہتے ہیں، آپ کی اپنی ضرورتیں ہیں، آپ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں، اپنی سوچ کا دائرہ اپنی ذات سے زیادہ وسیع کریں، تب جا کے انسان دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہو پاتا ہے اور دوسروں کو یہ احساس ہوتا ہے یہ ہمارا بھی سوچتے ہیں۔ بیوی شوہر کے بارے میں یہ سوچتی ہے کہ ہاں دیکھو یہ میرا بھی سوچتے ہیں، شوہر بیوی کے بارے میں سوچتا ہے، دیکھو میری بیوی میرے بارے میں بھی سوچتی ہے۔ ماں باپ، اولاد، بھائی بہن، دوست، ایک دوسرے کا سوچنا، تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے نکاح باقی نہیں رہتے ہیں، اسی لیے دوستیاں باقی نہیں رہتی ہیں، اسی لیے ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں دراڑ ہے، ہر ایک اپنا ہی بگل بجائے ہوئے ہیں، مجھ کو کیا چاہیے، ہر ایک اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو اس حدیث سے ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے خود پوچھا ہے، دیکھنا ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو آپ خود ان کے لیے کھڑے رہے اور پردے کا لحاظ بھی کیا کہ اپنے پیچھے کھڑا کیا، چادر سے چھپائے رکھا ان کو تاکہ دوسروں کے سامنے نہ آئیں، اور آپ دیکھتے رہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے جب تک کہ ان کا جی چاہا رکے رہے، اس کے بعد کہا آپ جاؤ۔ اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بلا شہوت اگر ایک عورت مردوں کی طرف دیکھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بقدر ضرورت ہو اور بلا شہوت ہو۔ تو بقدر ضرورت جیسے بازار میں جائے یا کچھ خریداری ہو یا اس طرح کی باتیں ہوں تو گنجائش خواتین کے لیے، اس لیے کہ مردوں کے لیے پردہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنی نگاہ نیچی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ایک عام حکم ہے۔ لیکن بقدر حاجت اور بلا شہوت کسی پرائے اجنبی مرد کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ یہاں ہم کو ملتا ہے۔ اور مزید اس میں یہ بھی ہے کہ اس سے یہ دلیل نہ لیں کہ پھر شوہر سے بھی کہے مجھے سنیما جانا ہے، ہاں، یا مجھے ایک اچھا سا ٹیلی ویژن لا کے رکھیں، دیکھو حضرت عائشہ نے دیکھا نہ ہو تو میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، پلے، ڈرامہ، سیریز اور یہ وہ سب خرافات، اس سے اخلاق بگڑتے ہیں، فلمیں اور نہ جانے کتنی خرافات، یہ ساری چیزیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے اس کی دلیل نہیں نکلتی ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو میڈیا میں آج آ رہی ہے ہمارے سامنے، اس کی وجہ سے اخلاق بگڑ رہے ہیں، چھوٹوں کے بھی اور بڑوں کے بھی۔ تو اپنے اخلاق کی حفاظت کے لیے
ایسی چیزوں کے دیکھنے سے بچنا چاہیے جن سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے. یوٹیوب ہے یا اس طرح سے جتنی بھی چیزیں ہیں، بقدر ضرورت تو ٹھیک ہے کہ کوئی کام کی چیز انسان اس پر دیکھے، لیکن یہ کہ رات دن اسی میں لگا رہے، اور خاص طور سے خواتین، مرد تو بیچارے کام کاج میں لگے رہتے ہیں دن بھر، آنے کے بعد وہ بھی لگے رہتے ہیں اس میں، لیکن خواتین آپ دیکھیے گھر میں کھانا پکانا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر کیا کرو، لے لو موبائل، چارجنگ پر رکھا ہوا تھا، اب فل چارج ہو کے اب تیار ہے ایک دم، گھنٹوں اس کے اوپر ایک کے بعد ایک سوائپ 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 کرتے رہو، اور ایک کے بعد ایک 50 ویڈیو دیکھے، 2 گھنٹے نکل گئے معلوم نہیں پڑا. تلاوت رہ گئی، علم رہ گیا، اذکار رہ گئے، دعائیں رہ گئیں، اور بہت کچھ رہ گیا. تو یہ اس سے نہیں نکلتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. لیکن بقدر حاجت کوئی چیز ہے، منفعت جس میں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرطے کہ شرعی قباحت اس میں نہ ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی چاہت کا بھی لحاظ رکھتے تھے. اچھا گھر وہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کی چاہتوں کا خیال رکھیں، صرف اپنے بارے میں نہیں سوچیں، دوسروں کی چیز بھی، دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک اور چیز، فرماتی ہیں کنت العب بالبنات عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان لی صواحب یلعبن معی، کہ میں بچیوں کے ساتھ میں، لڑکیوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی جبکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی آپ کے نکاح میں. وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، اور میری کچھ سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیلتی تھیں. فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو میری سہیلیاں جا کے پردوں کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. آپ کے رعب کی وجہ سے وہ بچیاں ہوتی تھیں میرے ساتھ آ کے کھیلتی تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو جا کے چھپ جاتی تھی. فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيْ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں میرے پاس بھیجتے تھے. فَيَلْعَبْنَ مَعِي، تب جا کر میرے ساتھ کھیلتی تھی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ میں اتنا شفقت کا، نرمی کا معاملہ کرتے تھے کہ جب وہ کھیلتی تھی سہیلیوں کے ساتھ تو آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ چھپ جاتی تھی سہیلیاں تو آپ انہیں خود ہی میرے پاس بھیجتے تھے اور پھر میں ان کے ساتھ کھیلتی تھی. تو یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور ان کی چاہتوں کا اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا بھی آپ خیال رکھتے تھے. شوہر کو چاہیے کہ وہ ایک دم سخت مزاج نہ ہو، بلکہ بیوی کی چاہت کا اور اس کے مزاج کا لحاظ کرے، خیال رکھے، اور نرمی سے پیش آئے، سختی نہیں کرے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا خیال رکھتے تھے، حضرت عائشہ کا خیال رکھتے تھے اور ان کی چاہتوں کا خیال رکھتے تھے، وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کا خیال رکھتی تھی. یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایک طرفہ احسان باقی نہیں رہتا ہے زیادہ وقت تک، اور ایک طرفہ سلوک زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پاتا ہے. جب دونوں طرف سے ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے وہ ماں باپ اولاد ہو، یا پھر یعنی دوست ہو، یا پھر بیوی شوہر کا معاملہ ہو. مزید اس میں دوسری بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جہاں آپ نرمی اور شفقت اور محبت کا سلوک کرتے تھے، وہیں جہاں موقع آتا اور دین کی بات آتی وہاں آپ سختی بھی کرتے تھے. اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انہا اشترت نمروقۃ فیہا تصاویر، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ یا گدا جیسا ایک چیز تھی، اس کو خریدا، لیکن اس میں تصویریں تھیں، اس میں تصویریں بنی ہوئی تھی. آپ نے تکیہ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اشترت، خریدا. فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الباب فلم يدخلہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے، دروازے ہی پر کھڑے رہے، کیونکہ دروازے سے ہی دکھائی دے رہا اندر کچھ تصویر والا تکیہ رکھا ہوا ہے. فلم يدخلہ، آپ اندر ہی نہیں آئے. فعرفت فی وجہہ الکراہیہ، میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر مجھے غصے کے
اور کراہیت کے آثار بالکل ظاہر دکھائی دیے، نمایاں دکھائی دیے، آپ کے چہرے پر غصہ دکھائی دیا مجھ کو۔ فقلت یا رسول اللہ اتوب الی اللہ و اتوب الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اذنبت، کہا اللہ کے رسول میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آتی ہوں، معافی طلب کرتی ہوں، کیا گناہ ہو گیا مجھ سے؟ آپ اتنے ناراض کیوں ہیں؟ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا؟ میں توبہ کرتی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹتی ہوں، رجوع کرتی ہوں اپنی غلطی سے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذه النمرقہ، یہ تکیہ کیسا ہے؟ آپ نے کہا یہ تکیہ کیسا ہے؟ قلت اشتریتها لك لتقعد عليها وتوسدها، کہا کہ میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ بیٹھیں اور اس پر ٹیک لگائیں، آپ ٹیک لگا کے بیٹھیں، اس کے لیے میں نے آپ کے لیے خاص خریدا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب هذه الصور یوم القیامت یعذبون، یہ تصویر والے قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا۔ فیقال لهم احیوا ما خلقتم، ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا ہے اس میں جان بھی ڈالو، اب جو تم نے بنایا ہے اللہ کی مشابہت کرتے ہو، تصویر بناتے ہو جانداروں کی، تو اس میں جان بھی ڈالو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو تصویر تھی وہ جاندار کی تصویر تھی، اسی لیے آپ نے کہا کہ احیوا ما خلقتم، جو تم نے بنایا اس میں اب جان بھی ڈال کے دکھاؤ۔ تم نے تصویر میں اللہ کی طرح مشابہت کی، اللہ کی طرح بنانے کی کوشش کی، اب جان بھی ڈال کے دکھاؤ، کیونکہ اللہ تو جان ڈالتا ہے نا، تو تم یہ بھی کرو۔ تو یہ بطور تحدید ہوگا، اس کو امر تحدید کہتے ہیں، یہ ڈانٹ والا حکم ہوگا، فرما برداری والا نہیں، یہ ڈانٹ والا ہوگا۔ وقال ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، اور آپ نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں تصویریں ہوتی ہیں، تصویریں آویزاں کیے جائیں، تصویریں لٹکائی جائیں، تصویریں ہوں، لا تدخلہ الملائکہ، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، یعنی خیر و برکت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں تصویریں ہوں۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس واقعے میں کئی چیزیں سیکھنے کی ہیں اور کئی باتیں اس سے سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ نے دیکھا جیسے پچھلی روایتوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہتوں کا اور ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، وہیں اس روایت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کا خیال رکھتی تھی، اپنے پیسوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ خرید کے لائیں، اس خیال سے کہ آپ آئیں گے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے، آپ کے لیے راحت ہوگی۔ تو ایک اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کی ضرورتوں کا اور راحتوں کا خیال رکھے، اور یہ رشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ خود سے ایک چیز خریدی جو آپ کے آرام کے لیے ہو، آپ کی راحت کے لیے ہو۔ بڑے ارمان سے لے کر آئیں، لیکن معلوم نہیں تھا کہ تصویریں نہیں چلتی، تو تصویریں اس پر تھیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے باہر سے دیکھا کہ گھر میں تصویر والا تکیہ ہے، آپ کو غصہ آیا اور آپ باہر ہی کھڑے ہوئے، اندر نہیں آئے۔ فوراً احساس ہوا کہ کچھ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کا چہرہ دیکھ کے سمجھ لے کہ اس کا موڈ خراب ہے اور کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، فوراً بھانپ لیا۔ بہت سمجھدار تھیں، فوراً بھانپ لیا کچھ تو غلط ہوا ہے اور مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی ناراض نہیں ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ غصے میں ہیں۔ تو فوراً کیا کہا؟ فوراً کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آتی ہوں، یعنی میں غلطی پر تھی، کچھ تو غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تو میں واپس لوٹ آتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول کیا غلطی مجھ سے ہوئی؟ ماذا اذنبت، کیا گناہ ہو گیا مجھ سے؟ یہ نہیں پوچھا آپ کو کیا ہوا، بلکہ سمجھ گئیں کہ مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کا ناراض ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ کی خوشی ناخوشی تابع ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے احکام کے۔ تو آپ اگر ناراض ہوئے ہیں تو یقین مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے،
تو فوراً پوچھا مجھ سے کیا غلطی ہوگی اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا کہ یہ تکیہ کیسا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے میں نے خریدا تاکہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھیں. آپ نے اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نہیں ہو گئے، ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے کہ میری بیوی میرے لیے لے کر آئی، بلکہ ایک غلط چیز غلط ہے. جہاں بیوی سے محبت کا اظہار ضروری ہے، جہاں بیوی کے ساتھ تلطف اور شفقت ضروری ہے، وہیں شریعت کے احکام کے ٹوٹنے کے وقت میں سختی بھی ضروری ہے. یہ مداہنت ہے کہ انسان غلط پر بھی خوش ہو، غلط پر بھی ایڈجسٹ کر لے، کیونکہ آدمی عورت کے اوپر قوام ہے. الرجال قوامون علی النساء، وہ ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، اس سے پوچھا جائے گا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اس سے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی کے بارے میں کہا کہ وَرَجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ اہل بیتی، یعنی اس کے گھر والوں پر نگراں ہیں، وہ اہل بیت پر، سارے گھر والوں پر، بیوی بچے سب پہ نگراں ہیں، وہ اس سے پوچھا جائے گا. تو نبی کے گھر میں ایک منکر، ایک برائی، ایک حرام چیز، آپ اندر ہی نہیں آئے. آپ نے پوچھا تکیہ کیسا ہے؟ کہا آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھیں. کہا کہ یہ جو تصویر والے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب ہونے والا ہے، اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا اس میں جان ڈال کے دکھاؤ. اور دوسری بات آپ نے کہی، یہ تو قیامت کے بارے میں، دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں بھی محرومی ہے. کہا کہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. تو یہ دونوں باتیں آپ نے فرمائی، آخرت کا نقصان، دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان اور دنیا کا نقصان. کتنے گھر ہے آپ دیکھیے آج اس کے اندر تصویریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، ماڈرن آرٹ، کبھی مرد ہے کبھی عورت ہے، کبھی کوئی سین ہے لگا ہوا، اس کے اندر بیچ ہے اور اس کے اوپر مرد اور عورت بھی ہیں، کبھی بازار ہے کبھی کچھ اور ہیں. تو گھر میں تصویر نہیں، کبھی بابا کی، کبھی براق کی تصویر ہے، کبھی حضرت حسین کا گھوڑا ہے، اس کی تصویر ہے کہ گھوڑا تو ہے لیکن وہ چہرہ عورت کا ہے. یہ سب فضولیات ہیں، اس سے بچنا چاہیے. گھر کی زینت ایسی نہ ہو جس میں شریعت کی مخالفت ہو. تو یہاں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف پیار محبت ہی نہیں، بلکہ وہ پیار محبت شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، اور جہاں شرعی حکم کی مخالفت ہو وہاں فوراً انسان کو ناراض ہونا چاہیے، خاص طور سے شوہر کو. ایسا آدمی دیوس ہے جو گھر کے اندر منکرات کو دیکھے اور گھر والوں کا دل رکھنے کے لیے خاموش رہے. اور آج ہمارے اس ماحول میں یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. بیٹی ہے بے پردہ ہے، بیٹا ہے بے حیائی کر رہا ہے، بیوی ہے اس کے اندر منکرات ہیں، حرام چیزوں کا ارتکاب ہے، لیکن شوہر خاموش ہے کہ جانے دو بھائی، کسی کا دل نہیں توڑنا. ہر ایک کی اپنی اپنی چاہت ہے، ہر ایک کی اپنی لائف ہے، ہر ایک کی اپنی فریڈم ہے. کسی کو بول کے تعلقات کیوں خراب کریں؟ تو اپنے تعلقات کو بچانے کے لیے انسان خاموش رہتا ہے برائیاں دیکھ کر بھی. یہ ضروری ہے کہ انسان جب گھر کے اندر منکر دیکھے تو فوراً ٹوکے، میرے گھر میں یہ نہیں چلے گا، خاص کر کے وہ جو ذمہ دار ہے گھر کا. تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کرتے تھے، ان کی چاہتوں کا لحاظ کرتے تھے، وہیں آپ نے ایک منکر چیز دیکھی تو فوراً ڈانٹ دیا، اس پر ٹوک دیا، ناراض ہو گئے. اور دوسری طرف آپ حضرت عائشہ کو دیکھیں کہ انہوں نے بھی فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا. یہ بھی نہیں کہ میں آپ کے لیے اتنا لے کر آئی، آپ وہ تو نہیں دیکھ رہے اور آپ ڈانٹ رہے ہیں. نہیں، بلکہ غلط ہے، چاہے آپ نے کتنے ارمان سے اس کو کیا ہو، وہاں آپ کے جذبات اور آپ کا خرچہ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی کوشش نہیں دیکھی جائے گی. وہ غلط ہے کا مطلب غلط ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ آپ نے ایک شرعی بات بیان کی اور آپ کی ناراضگی کی وجہ بتائی. آپ نے نہیں کہا کہ تم ایسی اور ایسی اور ایسی ہو، آپ نے ان کو نہیں کہا کچھ، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو یعنی اس نے محبت سے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے،
لیکن کام تو غلط ہے. تو آپ نے فوراً ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور آپ نے اس چیز کے غلط ہونے کو بھی بتایا، اس کا انجام بتایا، دنیا اور آخرت کا، اس کا نقصان بتایا. لیکن یہاں آپ نے حضرت عائشہ کو لعن طعن نہیں کیا. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ نے ان کو برا نہیں کہا، تم بری ہو، تم ایسی ہو، تم جاہل ہو، نعوذ باللہ، اس طرح سے نہیں کہا جیسے آج کل ہوتا ہے مثلا کہ آدمی غلطی ہو گئی بیوی سے لا علمی کی بنیاد پر اتنا زیادہ اس کو بول دیا کہ سالوں کے رشتے خراب ہو گئے. ایسا بول دیا جس سے اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی. اور بالعکس بھی ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کی کسی غلطی پر ایسا بول دیتی ہے کہ اس کے دل میں بات چپ جاتی ہے اور محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. ایسے مواقع پر بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنا چاہیے. شخص اور اس کی غلطی کو الگ کر کے بات کرنا چاہیے، چاہے بچوں کا معاملہ کیوں نہ ہو. بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے یا کوئی اور گھر کے افراد غلطی کرتے ہیں، ہم اس کی پوری شخصیت کو ایسا کنڈیم کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل ڈی مورلائز ہو جاتا ہے. تو نالائق ہے، نکما ہے، اور ایسا تو ایسی اور ایسی ہے. بچوں کو، کبھی بیوی شوہر کو، کبھی شوہر بیوی کو، آپ تو ایسی ہی ہیں، آپ ایسی ہو. اور آپ کیا مطلب باپ تک بات چلی جاتی ہے بعض اوقات. تو میں ایسا ہو، کتے بلی کے نام آ جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کتنے سلیقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلطی کی اصلاح کی. یہ دونوں دیکھنے میں آتا ہے، بیوی شوہر دونوں. بیوی کا مزاج دیکھیے، شوہر کی ناراضگی بھانپ لی اور فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا، کچھ تو غلطی مجھ سے ہوئی ہے. کیا ایسا کر دیا میں نے کہ آپ ناراض ہو گئے؟ یہ نہیں کہ ناراض ہوں تو میری جوتی سے، یہ بھی نہیں. بیوی کو خیال رکھنا چاہیے کہ شوہر کیوں ناراض ہے، ہو سکتا ہے میری غلطی ہو. خصوصاً اگر شوہر یعنی متقی پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا خیال رکھتا ہے، تو ایسے وقت میں اس کو اور دھیان دینا چاہیے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں، شوہر بیوی کو لعن طعن نہیں کیا، بلکہ غلط بات کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی غلطی اتنی سنگین ہے. اور یہ بھی نہیں کہ بیوی نے اتنے ارمان سے میرے لیے کچھ کیا ہے تو جانے دو، کوئی بات نہیں ہے، غلط ہے لیکن جانے دو، چلتا ہے. اللہ کا حکم ٹوٹ جائے چلے گا لیکن دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. نہیں، غلط ہے، اس پر تنبیہ ضروری ہے اور سلیقے سے کیا جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن ناراضگی کا اظہار کیا تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیشہ پیار محبت ایسا نہیں رہتا، بلکہ کبھی ڈانٹنا بھی پڑتا ہے. ہاں، ڈانٹ الٹی نہیں ہونا چاہیے. بیوی شوہر کو ڈانٹنا شروع کر دی، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مراتب کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ شوہر بڑا ہے، بیوی اس کے ماتحت ہے. الرجال قوامون علی النساء. تو بیوی کو اپنی بات پیش کرنے کا سلیقہ اس کے پاس ہونا چاہیے، شوہر کو اپنی بات کو پیش کرنے کا سلیقہ اس کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ بہت ڈیلیکیٹ چیز ہے جس کو سیکھنا ضروری ہے کہ آدمی کیسے ڈانٹے، کیسے ناراضگی کا اظہار کرے، خصوصاً جب کہ شریعت کی مخالفت ہو. تو یہاں پر یہ بھی چیز ہم نے دیکھی کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے، وہیں آپ غلطی پر تنبیہ بھی کرتے تھے اور اپنے گھر میں غلط کو برداشت نہیں کرتے تھے. لیکن یہاں دیکھنے کی چیز یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خیال کرتی تھیں کہ ہمارے نبی جب آئیں گے تو آپ بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے لیے ٹیک لگانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، اور آپ کے لیے جا کے بازار سے تکیہ خرید کے لے کر آئیں. تو یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ بیوی کی محبت کا اظہار اس میں بھی ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی راحت کا خیال رکھتی ہے. تو یہ بھی چیز اسے سیکھنے ملتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے علم سے مالا مال فرمائیں، اس سے سرفراز فرمائیں. اور یہ جو واقعات ہیں، یہ جو حیات ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی ہے، آپ کی ازواج مطہرات کا آپ سے معاملہ ہے، خصوصاً حضرت عائشہ کا، اس سے اپنی زندگی میں خیر کو تلاش کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کیا کریں جس سے ہماری زندگیاں بہتر بنیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید دین کا علم حاصل کرنے اور دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.